السلام علیکم جی. اپنا ایک اہم خبر افغانستان سے، اور وہ خبر یہ ہے کہ افغانستان کا جو گرین زون ہے اس کے اندر حملہ ہوا، اور بہت سارے لوگوں نے بہت ساری واحیاتیاں ماری. ہم اس بات کے چپ کر کے بیٹھے رہے کہ ہم پہلے دیکھیں کہ دوسرا مین اسٹریم میڈیا، عالمی میڈیا، بھارتی میڈیا، ایرانی میڈیا، یورپین میڈیا، فرانس وغیرہ کیا کہتے ہیں، BBC کیا کہتا ہے، فرانس 24 نیوز کیا کہتا ہے. یہ سارے ہم غور سے دیکھتے رہے، اور جب ان سب نے اپنا اپنا اس کے اوپر کر لیا تو پھر ہم نے کہا کہ اصل خبر آپ کو پھوڑی جائے. اصل خبر وہ نہیں ہے وہ جو دے رہے ہیں. اصل خبر کیا ہے جو اس وقت مین اسٹریم میڈیا پہ چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ افغانستان کے موجودہ وزیر دفاع، جن کو حال ہی میں راہ جاتے پکڑ کے اشرف غنی نے وزیر دفاع مقرر کر دیا تھا، کیونکہ جو ان کے پریڈیسیسر تھے، جو ان سے پہلے تھے، جو ان سے پہلے والے وزیر دفاع تھے، وہ جیسے ہی امریکن فوج نے یہاں سے جانے کا اعلان کیا، وہ اس سے پہلے ہی یہاں سے نکلے اور امریکہ میں جا کے اپنے گھر کے اندر بیٹھ گئے، اور انہوں نے کہا میں کوئی نہیں آنا، آؤ ٹھیک ہے آپ بھی سنبھالو، میں کوئی نہیں آ رہا. تو وہ جب بھاگ گئے، فرار ہو گئے، دفع ہو گئے یہاں سے، تو پھر جو تھے وہ راہ جاتے پکڑ کے ان کو وزیر دفاع مقرر کر دیا فوری طور پہ، اور کہا گیا جی میں نے وزیر دفاع تبدیل کر دیا ہے. یہ وہ وزیر دفاع ہے جی، ان کے گھر کے اوپر حملہ ہوتا ہے، اور اس حملے کے اندر جو عالمی میڈیا کہہ رہا ہے، جو AFP نے اور جو رائٹر نے وہاں سے خبریں دی ہیں اور جو فوٹیج جاری کی ہیں، اس کے تحت انہوں نے وہاں سے وہ جو ہیں، وہ ایک گاڑی جو ہے وہ آئی، اس گاڑی کے اندر بم تھے، وہ گاڑی جو ہے وہ بلاسٹ ہوئی. اس کے بعد اس میں جو لوگ سوار تھے، 2 مختلف فگرز کوٹ ہو رہے ہیں، 3 لوگ تھے یا 5 لوگ تھے، انہوں نے اندر میں گھس کر وہ کیا. ٹھیک ہے، اب یہ کوئی بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، اور اس میں جناب 9 یا 8 جو باڈی گارڈز ہیں وہ زخمی ہوئے. اب اگر بلاسٹ ہوتا ہے اور کار بلاسٹ ہوتا ہے تو اس میں تو بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں نا، اور اس کا جو انفلوئنس ہے، امپیکٹ ہے، وہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی اور معاملہ ہے. اچھا، گرین زون کیا ہے؟ گرین زون یہ ہے کہ 22 ارب 60 کروڑ ڈالر لگا، 22 خرب 60 ارب ڈالر 22 خرب 60 ارب ڈالر لگا کے امریکہ نے افغانستان میں جو ایک چیز کھڑی کی تھی، وہ کابل کے اندر وہ حصہ ہے جس کو ہم گرین زون کہتے ہیں، کہ اس کے اندر جو ہے وہ سیکیورٹی کی اجازت کے بغیر چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، اور اس کے اندر ہی تمام سفارت خانے واقع ہیں، اور زیادہ تر افغانستان کی جو اشرف غنی حکومت ہے وہ اور اس کے وزراء وہاں پہ رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہم نے یہ اسٹیبلش کیا، اور یہ اس کا مذاق ہے کہ ایک گاڑی جو ہے وہ بارود سے بھر کے اندر چلی جائے، اور اس کے اندر لوگ ہوں جو کہ مسلح ہوں، اور وہ اتریں اور وہ صرف زخمی کر کے چلے جائیں باڈی گارڈ کو. یہ خبر مذائقہ خیز لگتی ہے نا یار. یا تو ان کو مارے جانا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ جو لوگ ہیں 3 یا 5 جو بھی لوگ ہیں ان کو موقع پہ مارے جانا چاہیے، اور اگر ان میں سے ایک بھی بندہ مارا جاتا تو اب تک انٹرنیشنل میڈیا نے اور افغان حکومت نے جو دھمالیں ڈالنی تھیں آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو یا تو یہ ہو جاتا کہ وہ مارا جاتا، ان میں سے کوئی نہیں مارا گیا. اچھا، گاڑی کا بلاسٹ جو ہے وہ تو چھوٹی چیز نہیں ہوتی، لیکن وہاں پہ جو ہے وہ صرف شیشے ٹوٹے ہیں، دروازے ٹوٹے ہیں، کچھ گولیاں دیواروں میں لگی ہیں، اور منسٹر صاحب چونکہ گھر پہ موجود نہیں تھے. اب یہ تو ہو گیا جو بیان کیا حکومت میں. اصل میں ہوا کیا؟ اصل میں اس کی سمبولک ویلیو کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ گرین زون کے اندر ہوا. دوسرا اس میں جو اہم بات ہے جو انٹرنیشنل میڈیا آپ کو نہیں بتائے گا اور نہیں بتا رہا، یہ گاڑی باہر سے نہیں آئی. ہاں، یہ گرین زون کے اندر سے یہ گاڑی جو ہے یہ پروڈیوس کی گئی ہے، یہ گاڑی ڈرائیو ہوئی ہے، یہ گاڑی باہر سے نہیں آئی گرین زون کی سیکیورٹی میں سے گزر کے. اور یہ جو لوگ ہیں، 3 ہیں یا 5 ہیں، جتنے بھی ہیں، یہ بھی باہر سے نہیں آئے، یہ بھی اندر سے آئے. اس کے 2-3 کونوٹیشن ہیں، 2-3 میسیجز ہیں جو کہ غنی حکومت کو پہنچائے گئے ہیں. غنی حکومت نے اندھا دھند بمباری کی، اور اب وہ خیر جب تک میرا ولاگ آپ تک پہنچے گا وہ یہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ ٹوٹل طور پہ چھوڑ چکے ہوں، ایک تو ہرات میں اور دوسرا لشکرگاہ کے اندر. اور اس کے نتیجے میں جو سویلین کیجولیٹیز ہوئیں، اور وہ جو جب ان کی ڈیڈ باڈی سڑکوں پہ بکھری ہوئی دکھا کے انہوں نے کہا یہ ہم نے دہشت گرد مارے. اب افغانوں کے حلیے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، آپ ان کو دہشت گرد کہہ دیں، آپ ان کو فریڈم فائٹر کہہ دیں، آپ ان کو اشرف غنی کا گارڈ کہہ دیں، حلیے تینوں کے ایک دفعہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. تو وہ جب انہوں نے یہ بات کہی
تو اس کا پھر یہ جواب دیا گیا کہ سولین کو حملہ کر کے ان کی ڈیڈ باڈی انٹرنیشنل میڈیا پہ دکھاتے ہو کہ تم نے ہمارے لوگوں کو شہید کیا ہے. ٹھیک ہے, تو دوسری طرف والے جو تھے وہ ان کو سمجھانے گئے تھے کہ آئندہ نہیں اس طرح کی حرکت کرنی. ٹھیک ہے, جو میں نے 2 باتیں اس سے پہلے کہی ہیں کہ جناب گاڑی باہر سے نہیں آئی تھی, گرین زون کے اندر سے ہوئی تھی, اور یہ مسلح افواج بھی اندر سے ہی تھے, اور یہ 3 یا 5 جتنے بھی لوگ تھے یہ سارے کے سارے ان کے گھر میں گھسے, ان کو ڈھونڈا. جب ان کو بتایا گیا کہ وہ گھر پہ نہیں ہیں تو پیغام دیا گیا کہ آئندہ یہ حرکت نہیں کرنی, اور وہ سکون سے واک آؤٹ کرتے ہوئے چلے گئے. منسٹر صاحب کے گھر کے اندر, گھر کے باہر اگر 9 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی 18-20 لوگ تو ٹوٹلی اپوائنٹ ہوں گے نا وہاں پہ سیکیورٹی کے اوپر. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب زخمی ہوں اور وہ ان کا کوئی بندہ جو ہے وہ نہ ماریں نہ پھڑکائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ انہوں نے زخمی کیے ہوں گے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو گارڈ کے اوپر یا حفاظت کے اوپر یہ لوگ ہوں گے, انہوں نے لوکل ارینجمنٹ کے تحت ان سے کچھ لو اور دو کہا ہو کہ ہم ذرا کھانا کھانے جا رہے ہیں, تم یہ کارروائی کر لو. یہ بھی ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ سیکیورٹی جو ہے, سیکیورٹی گارڈ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ملے ہوں, لیکن یار کسی ایک کو تو زخمی کرتے ہیں نا, یا کسی ایک کو تو گراتے ہیں نا. وہاں پہ نہیں ہوا, اور وہ واک آؤٹ کرتے ہوئے وہاں سے نکلیں اور اسی گرین زون کے اندر گم ہو گئے. گرین زون کا ایک ایک گھر میڑ ہے, وہاں پہ کتنے لوگ رہتے ہیں اور کتنے لوگ باہر جاتے ہیں اور کتنے لوگ باہر نہیں جاتے, یہ ساری ڈیٹیل امریکن جو ہیں وہ کمپیوٹرائز کر گئے ہوئے. تو اس کے بعد تو ان لوگوں کو پکڑنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن اگر وہ ان کی گھر تک کو بھی نہیں پہنچ سکے تو نااہلی تو ہے ہی ہے, لیکن مجھے اس میں کرپشن کا عنصر بھی نظر آتا ہے. لیکن یہ بھی چھوٹا سمبلزم ہے یا یہ بھی چھوٹا اشارہ ہے. اصل انڈیکیشن یہ ہے کہ انہوں نے یہ پیغام بھجوایا جو میں سمجھاؤں کہ بھائی جان ہم اشرف غنی کے شاہی محل کے اندر بھی موجود ہیں. جی اصل پیغام یہ بھجوایا, یہ گرین زون کو تو چھوڑو, ہم تو اشرف غنی کے محل کے اندر بھی موجود ہیں, اور جب چاہیں گے یہ کھیل ختم کر دیں گے, آپ ذرا امریکیوں کو باہر تو نکلنے دیں. یہ پیغام تھا اس کا. ادروائز مجھے کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی کہ گرین زون کے اندر ہم موجود ہیں, ہمارے پاس پورا ایمونیشن بھی موجود ہے, ہتھیار بھی موجود ہیں, بندے بھی موجود ہیں, جب چاہیں گے جہاں چاہیں گے تمہیں پکڑ لیں گے. یہ پیغام تھا. اس حملے کے بعد آپ دیکھیے گا افغانستان سے جو لوگ چھٹیاں لے کے امریکہ, فرانس, جرمنی سے آئے ہوئے ہیں, ان کے بھاگنے کی رفتار کے اندر اضافہ ہو جائے گا. اب آپ کو سمجھ آئی کہ عبداللہ نے اس مزاحمت یا اس بکواس کاری کے اندر اشرف غنی کو جوائن کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ عبداللہ نے یہاں پہ رہنا ہے. گلبدین حکمت یار نے کیوں نہیں جوائن کیا طالبان کے خلاف اشرف غنی کو؟ کیونکہ گلبدین حکمت یار نے یہاں پہ رہنا ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑا خوفناک انڈیکیشن ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے, یہ جو حملہ ہوا ہے, جو آپ کو آدھی خبر تو سنائی جا رہی ہے, اور وہ جو گاڑی جو ہے وہ بارود سے بھری, یہ وہ سارا کچھ, اس کو ذرا سمجھنے اور سوچنے کی بات ہے. میں چونکہ خبروں کے اوپر غور کرنا شروع کر دیتا ہوں کہ اچھا یار اگر وہ خودکش حملہ ہوا ہے تو خودکش کی لاش تو کوئی ہوگی, یا اس کے کوئی باڈی پارٹس یا اس کی باقیات ہوں گی, وہ انہوں نے کیوں نہیں ابھی تک رپورٹ کی؟ یا انہوں نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ اتنے لوگ تھے اور اتنے مارے گئے اور اتنے زخمی ہوئے اور اتنے جو تھے وہ زندہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے؟ اگر وہ بھاگے ہیں تو گرین ایریا سے باہر تو نکل ہی نہیں سکتے ہیں نا بھائی, نہ آ سکتے ہیں نہ نکل سکتے ہیں, تو گئے کہاں پہ؟ یہ وہ سوالات تھے جن کو لے کر ہم نے پھر مختلف جگہوں کے اوپر وزٹ کیا, وہ طالبان کی جو ویب سائٹ ہے اس کو بھی پڑھا اور یہ بھی پڑھا. تو ہمارا یہ ذاتی طور پہ جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جان وہ اندر پہنچ چکے ہیں. جیسے ہی حکم ہوگا تو انہوں نے ایسا کہنا ہے, خوچا یہ بندوق دے دو ادھر, بس اتنی کی بات ہونی. تو بہت کم اس سے مجھے ایک پازیٹیو جو بات نظر آتی ہے کہ اگر کوئی پاسبل ٹیک اوور, ہینڈ اوور ہے بھی, ٹیکنگ اوور ہے بھی نیئر فیوچر کے اندر, تو اس میں بلڈ شیڈ بہت کم ہوگا. چلیں یہ ایک پازیٹیو بات ہے, ورنہ افغانوں میں تو حکومت ایسے ہی بدلتی ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی ایکسٹرنل فیکٹر نہ ہو تو آپس میں بھی وہ ایسے ہی حکومت جو ہے ایک دوسرے کے حوالے کرتے ہیں. چلیے جی, یہ ایک چیز میری سمجھ میں آئی تھی, میں نے کہا آپ کو سوچنے کی دعوت دی جائے. میں کوئی حرف آخر نہیں ہوں, میں کوئی حتمی نہیں ہوں, میرا ذہن بھی اور علم بھی محدود ہے ایک انسان کے طور پہ. آپ کوئی بہتر بات سجھائیں گالیاں بکنے کے علاوہ, اور میرے دانتوں پہ اعتراض کرنے کے علاوہ, یا میری ٹینڈ کو گالیاں دینے کے علاوہ, آپ اس سے کوئی بہتر بات سجھائیں, ہم آپ کی بات کو مانیں گے.
ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ آئیے اس پہ بات کر لیتے ہیں، ٹھیک. اور جو ہے الحمدللہ اس پہ انڈیا سے بڑی گالیاں پڑیں گی. اللہ کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.